دنیا کو پھر مار کے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بارا، اللہ کو با مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ جی ویورز، میں ہوں وقاص خان بنگش اور یہ ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہماری آواز اپڈیٹس۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے ہر وقت باخبر رہیں۔ جی ناظرین، تو میں آج جو آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی پچھلے 14-15 دنوں سے جو ایک ہمارا تنازع چل رہا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، جو کہ 27ویں شب لیلۃ القدر کی رات سے جو ہے 27 رمضان کریم سے چل رہا ہے۔ اسرائیل روز بروز آئے دن ہر ایک نئے طریقے سے نئے انداز میں بیت المقدس پہ حملہ کیے جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے، اور وہاں کے فلسطینی مظلوم جو ہیں ان پر جو ہماری مائیں بہنیں بزرگ اور بچے جو ہیں ان پر شدید ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یروشلم جو یہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بارکنا حولا، کہ ہم نے اس کے ماحول میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے تو قرآن مجید میں یہ کہا اس کے لیے۔ مگر جو سب سے جو مین بات ہے، اب اس وقت ماحول کیا چل رہا ہے، وہاں قتل و غارت ہو رہی ہے، معصوم بچوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں کا بے تحاشا خون بہایا جا رہا ہے اور آئے دن ان پر حملہ کیے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری امت مسلمہ کہاں ہے؟ ہماری مسلمان جو اس وقت دنیا میں 57 ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کا کوئی ابھی تک رد عمل کیوں نہیں آیا؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمان ہے کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی بھی ایک حصے کو تکلیف ہوتی تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ مگر کیا ایسا ہے؟ اس وقت اس وقت کی جو فضا ہے بیت المقدس میں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، ہم بالکل بے فکر ہیں، بے غم ہیں۔ ہم تھوڑی دیر اپنا رونا دھونا کرتے ہیں، یہودیوں گالیاں نکالتے ہیں، اسرائیل پہ سب و شتم لان تان کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد اپنا ماتم کر کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ویورز، یہ روز بروز درجہ بدرجہ چل رہا ہے۔ پہلے ایک دن کم ہوتا ہے، دوسرے دن اس سے بڑھ کر، تیسرے دن اور بڑھ کر۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی اس وقت رگیں دیکھی جا رہی ہیں کہ کیا کوئی غیرت اور حمیت نام کی شے میں باقی ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت مسلم امت میں جو 27 ممالک ہیں، 57 ممالک ہیں، اس میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے رہا سوائے چند ایک دو ملکوں کے، جس میں سے غزہ ہے۔ غزہ ایک بہت اسرائیل سے دور دراز میں لگتا ہے، کیونکہ غزہ کی جو 4 حصے ہیں، ساؤتھ، ایسٹ، نارتھ اور ویسٹ، اس کی جو ایک حصہ جو ہے وہ غزہ میں جا کر لگتا ہے، اور باقی 3 حصوں میں صحرائے سینا لگتا ہے، اور اس صحرائے سینا پر تینوں جو اس کے حصے ہیں اس پر مصر قابض ہے۔ لیکن مصر بھی ایک مسلمان ممالک ہے، اور مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اور فرعون کی وجہ سے بھی، اور اس کا فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد و انبیاء ہیں جن کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہے۔ لیکن ویورز، وہاں سیسی جیسے لبرل سیکولر حکمران قابض ہیں، بالکل کوئی غیرت نام کی شے نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک غزہ ہے یا پھر ترکی ہے کہ یہ جو ہے راکٹ ان پہ مارے جا رہے ہیں، اور ان سے مسلمانوں سے آٹے کے مقابلے نمک کی طرح ہم اس وقت ہو چکے ہیں، اور ہم اینٹ کا مقابلہ پتھر سے بھی نہیں دے رہے ہیں، اس سے کم در۔ لیکن کچھ یہ جو ہماری 1-2 ممالک ہیں جو کہ اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جواب دے رہے ہیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں اور مسلمانوں میں بھی غیرت ہے، اور وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ان فلسطین بہن بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کے لیے کھڑے ہیں، ہر وقت ہر لمحہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال قربان کرنے کے تیار ہیں، جہاد کرنے کے تیار ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ جو ہے اس کے بارے میں یہودیوں کی جو ہے نافرمانی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 15 سپارہ بنی اسرائیل، اس میں ایک سورہ اعراف میں آیت نمبر 188
ایک آیت مبارکہ مفہوم ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیا، یہ مفہوم ہے آیت مبارکہ کا. لیکن اور یہ ایسا ہوا، یہ پہلی پیشن گوئی جو کہ قرآن میں تھی وہ ثابت ہوئی کب؟ سن 70 عیسوی میں، جب ٹائٹس جرنیل، رومن جرنیل، جب انہوں نے ان یہودیوں کو پیٹا، ان کو مارا، اور ان کو اس طریقے سے مارا کہ ساری دنیا میں یہ تتر بتر ہو گئے، یہ بالکل پھر ایک نہ رہے، اتحاد نہ رہا، اور یہ بالکل بکھر گئے. اور ان کا آج تک اب تک پھر یہ اس کے بعد 2000 سال تک ایک جگہ جمع نہ ہو سکے. لیکن کیا ہوتا ہے، اور ان کا ہیکل سلیمان بھی 70 عیسوی میں، سن 70 عیسوی میں جو ہے تباہ ہوتا ہے ٹائٹس جرنیل کے ہاتھوں. پھر اس کے بعد قرآن میں کی پہلی پیشن گوئی جو کہ ہو چکی. پھر دوسری پیشن گوئی اسی 15 سپارے میں جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. اس میں ایک آیت اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور ایک روز ایک دن اللہ پاک ان سب کو جمع کرے گا، جو کہ وہ دن ہوا جب اسرائیل ایک ملک بنا. دنیا میں کافی سارے ممالک نے اس کو تسلیم کیا، لیکن ہمارے ملک پاکستان نے بہت اچھی بات ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم اس کو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا کہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. اور بالکل ہم سب کا اس کے اوپر یقین ہے، اور کیونکہ وہ ہمارے بانی پاکستان ہے اور سب ہم ان کے نظریے پر چل رہے ہیں. لیکن کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے ساتھ جو ہوا 2000 سال تک ان کو صرف مار پڑتی رہی ہے. اتنی مار پڑی ہے کہ وینس جیسے، پولینڈ جیسے گندے علاقوں میں، یہ بالکل گندی بدبودار علاقوں میں بری حالت میں رہتے تھے. ایون کہ یہ تھا ان کے ساتھ کہ جب یہ باہر نکلتے تو ان کے لیے تھا کہ اگر آپ اپنے گلے میں ایک ہار ڈالیں اور اس ادھر تختی لکھو، اس تختی پہ لکھا ہوا کہ میں یہودی ہوں، تو آپ کو باہر نکلنے کی اجازت ہے، ورنہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ باہر نکلے اس تختی کے بغیر تو آپ کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، اور ہو سکے تو آپ کو قتل بھی کیا جائے گا. اسی طریقے سے ان یہودیوں سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے، اور بے تحاشا نفرت کرتی ہے. اور یہودیوں کے آپ دیکھیں، اس کو کئی لوگوں نے ان کو کئی مارا. اسی طریقے سے ایک مثال ہمارے لیے ہٹلر بھی ہے. ہٹلر کو اتنی شدید ان سے نفرت تھی کہ وہ انہوں نے ان کو بہت برے طریقے سے مارا. ایون کہ ان کی ہڈیاں مشین میں ڈال کے ان کو، جیسے کہ گنے کے جوس میں، ان کے گنے کے جوس سے جو رس نکالا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ان کا حال کیا، جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ ایک روز، سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے میں، کہ ہم ایک روز ان کو ایک جگہ تقسیم کریں گے. انہوں نے 2000 سال بعد، تقریباً 1950 سال بعد، انہوں نے اپنی محنت کی، اسٹرگل کی کافی، پھر اس کے بعد بنے. اور ہم مسلمانوں کے لیے اس کے لیے کیا پیغام ہے کہ ہم نے ساتھ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی، حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ہمارا جو آخری معرکہ ہے مسلمانوں کا، وہ صرف یہود سے ہے. اور یہی بات چھٹے سپارے قرآن مجید میں بھی ہے. قرآن مجید کے چھٹے سپارے میں، سورہ مائدہ میں، کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھائی نہیں ہو سکتے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ سارے ناظرین ویورز یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر اتنے طاقتور کیسے ہوئے، کیوں؟ اور اسی طریقے سے چھٹے سپارے کی جو سیکنڈ لاسٹ آیات ہیں، اس میں مفہوم ہے کہ اگر دوستی کے اعتبار سے کسی کو اپنے قریب ترین پاؤ گے تو وہ نصارہ ہے، مینس عیسائی ہیں. مگر دشمنی کے اعتبار سے اگر کسی کو اپنے قریب ترین پاؤ گے تو وہ یہودی ہیں. یہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ وبال مچایا ہوا ہے، اور سارے ان سے نفرت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے دنیا پر اس وقت وہ ایسے قابض ہیں کہ سارے ان کی محتاج ہو چکی ہے، سارے ان سے ڈرتے ہیں. اور دنیا میں ان سے کئی زیادہ، ان سے ڈبل آبادی مسلمانوں کی ہے. 1.5 ارب پونے 2 ارب اس وقت دنیا میں مسلمان موجود ہیں. لیکن یہ آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ریئیکشن؟ ہمارا کچھ ریئیکشن نہیں ہے. لیکن ہم نے یہودیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا. جب اسرائیل ممالک بنا 1948 میں، تو ان کی جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے ڈیوڈ بن گوریان، اس نے کہا دیکھو ہمارا کوئی قانون نہیں ہے، ہمارا جو بھی قانون ہے وہ صرف تورات ہے. ہم مسلمان ہیں، اور قرآن میں واحد کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اسوہ حسنہ ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم قرآن مجید سے آج دور ہیں، ہم اسوہ حسنہ سے دور ہیں، صحابہ کرام اور اہل البیت کی زندگی سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہم وہ سب سے دور ہیں.
ہم ہمارے خاتم النبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو ہم نے طریقہ کار بتایا، ہم اس سب چیزوں سے دور ہیں، اس پہ کوئی ہمارا عمل درآمد نہیں ہے. ہم بالکل ایک بے بس جو کہ ہوتے ہیں وہ والی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں تو آیت ہے اور اللہ پاک فرماتے اگر تم مومن ہوگے تو ہی سر بلند رہوگے. لیکن کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم سر بلند ہیں؟ جب ہم مومن ہی نہیں ہیں تو ہی سر بلند ہوں. لیکن اگر مومن ہوتے، جس طریقے سے 313 وہ صحابہ کرام تھے غزوہ بدر میں، انہوں نے 1000 سے زائد کو لشکر کو شکست دی. لیکن ہم مومن نہیں، جس وجہ سے آج ہم مار کھا رہے ہیں. جی ویورز، ہم اس سے آگے بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آخر مقصد کیا ہے اور یہ ان پہ کیوں ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس کی حدیث مبارکہ میں کیا قرآن مجید سے کیا پیشن گوئی ہے، اور اس سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں اور کیسے فتح پائیں گے، اور کون سے وہ ممالک ہیں اور کون سے وہ لیڈرشپ ہوگی جس کے انڈر میں ہم یہ جنگ جیتیں گے. تو ویورز، ہمارے چینل کو دیکھنا مت بھولیں، لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر دبانا مت بھولیں. وما علینا الا البلاغ المبین.